ایک مسکراتی تحریر ہر جگہ پر مذکر جنس کو ہی بدنام کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی تذلیل والے کلمات بولنے ہو تو مذکر جنس کی ہی مثال دی جاتی ہے، جیسے دنیا میں سارے مذکر ہی منحوس، کوجے اور کالی قسمت والے ہوں۔ عجب دوغلا پن ہے! ملاحظہ ہو، تمہاری تو قسمت کوے کی طرح کالی ہے۔ کوی نے تو جیسے مس ورلڈ کا خطاب جیتا ہے۔ تم بھی کوئی بات نہیں سمجھتی، الو ہی ہو تم بھی۔ اب الو کی مؤنث ہی نہیں بنائی گئی تاکہ ان کی جنس محفوظ رہے۔ کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو؟ جیسے گدھی کے گلے میں تان سین بیٹھا ہو۔ بندروں کی طرح اچھلنا بند کرو۔ جیسے بندریا تو سارا دن تسبیح پڑھتی رہتی ہے، آ بیل مجھے مار۔ ہاں جی، گائے کو تو نہ مارنے پر امن ایوارڈ دیا گیا ہے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب بتاؤ، کتے کو بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ اور جہاں تعریف مقصود ہو وہاں مؤنث کو زبردستی گھسیڑ دیا جاتا ہے۔ تمہاری آواز کوئل کی طرح سریلی ہے اور مذکر جنس جیسے منہ سے ٹرک کی آواز نکالتا ہے۔ ویسے کوئل کا مذکر کیا ہے؟ تمہاری چال مورنی کی طرح ہے، اور مور کو تو جیسے فالج ہوا ہے، پاؤں ٹیڑھے کر کے چلتا ہو جیسے۔ تمہاری ہرنی جیسی آنکھیں ہیں اور ہرن کی آنکھیں جیسے ٹیڑھی ہوں۔ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا حساب۔ میری بیٹی تو چڑیا کی طرح معصوم ہے۔ چڑے تو جیسے 7 خودکش جیکٹ باندھ کر پھرتے ہیں۔ ایک پاگل خانے سے فرار ہو کر مینار پاکستان پر چڑھ گیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے اتارنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ پولیس والوں نے دھمکیاں دیں، نہ مانا۔ ڈاکٹروں نے ڈرایا، نہ مانا۔ آخر کار راہگیروں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اس کے کسی ساتھی پاگل کو بلایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اس پاگل نے آتے ہی آواز لگائی، اوئے شیدے، فوراً نیچے آ جا ورنہ کینچی سے مینار کاٹ دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ پاگل پلک جھپکنے میں نیچے آن موجود ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ ہم نے تمہیں اتنا کچھ کہا، دھمکایا، لالچ دیا، لیکن تم نے نہیں مانے، اور اس دوسرے پاگل نے کینچی سے مینار کاٹنے کا کہا تو تم مان گئے، ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے نہیں، لیکن یہ تو پاگل ہے، اس کا کیا بھروسہ، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نسوار رکھنے والا ایک شخص عمرہ کرنے گیا تو 7 نسوار بھی لے گیا۔ نسوار کی طلب ہوئی تو راہ چلتے ہوئے عادت کے مطابق نسوار کی پڑیا نکالی اور نسوار رکھنے لگا۔ ایک شرطا دوڑتا ہوا آیا اور بڑی سختی سے بولا، یا شیخ، کل شیء من النسوار والاشیاء خبیثہ وغلیظہ ممنوعہ۔ وہ شخص شرطے کے گلے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، ایک عرصے سے نسوار رکھ رہا ہوں، آج پتہ چلا نسوار رکھنے کی دعا بھی ہوتی ہے۔
ساس: شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ بہو: میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ آدمی: پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار پڑ کر اسپتال جاتا ہے۔ اسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے اور انگور کھاتا ہے، اور رشتہ دار خود اسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھاتے ہیں۔ زندگی کا یہی چکر ہے۔ اگر کسی بندے کو بتائیں کہ آسمان پر 14,670 ارب ستارے ہیں تو وہ آسانی سے مان جائے گا، لیکن اگر یہ بتائیں کہ دروازے پر تازہ تازہ پینٹ ہوا ہے، دور رہنا، تو وہ بے شرم بغیر انگلی لگائے نہیں مانے گا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔